حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 60 حج کیے۔ ایک حج کے موقع پر میں نے لوگوں کا بہت ہجوم دیکھا، بہت لوگ حج کرنے آئے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اے اللہ، کیا ان سب کا حج قبول ہو گیا یا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کا قبول نہ ہوا ہو؟ آپ فرماتے ہیں رات ہوئی، میں سویا تو خواب میں مجھے بتایا گیا کہ سب کا قبول ہو گیا ہے، لیکن ایک شخص بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں صبح ہوئی تو میں نے بلخ کے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں ان تک پہنچا تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ وہ کہنے لگے وہ تو بہت پرہیزگار ہے، نمازی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے خواب آئی کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا اور یہ لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ وہ ہے کہاں پر؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ پہاڑ کے پیچھے خیمہ لگایا ہوا ہے اور وہاں عبادت کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ نوافل پڑھ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے اسلام پھیرا تو میں نے السلام علیکم کہا اور کہا کہ آپ محمد بن ہارون بلخی ہیں؟ اس نے وعلیکم السلام کہا اور کہا آپ مالک بن دینار ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ اسے تو میرا نام بھی پتہ ہے۔ کہنے لگا کہ آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں میں اور تعجب میں پڑا کہ اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کے پاس بیٹھا، اس کے چہرے پر عبادت کے نشان نظر آ رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ اس کا ایک بازو بھی کٹا ہوا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تمہارا حج قبول نہیں ہوا؟ وہ کہنے لگا نہ پوچھیں، آپ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ میں نے اصرار کیا تو اس نے بتایا کہ میں ماں باپ کا نافرمان ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ماجرا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا، جائیدادیں دی، زمینیں دی، میں عیاش ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے بعد میں شراب پی کر گھر لوٹا تو اماں سے کہا کہ اماں روٹی دے۔ اماں نے کہا کہ خود تو روزہ رکھا نہیں، پر جنہوں نے رکھا ان کا تو خیال کر۔ وہ کہنے لگا کہ اماں کی اس بات کا مجھے غصہ آیا اور میں نے اماں کو تھپڑ دے مارا۔ اماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی۔ لوگوں نے مجھے پکڑا اور کمرے میں بند کر دیا۔ ساری رات میں شور سنتا رہا لیکن نشے میں دھت رہا، کوئی ہوش نہ ہوئی۔ آنکھ تب کھلی جب میری بیوی الماری سے کپڑے نکال رہی تھی تو میں نے پوچھا کدھر جا رہی ہو؟ اس نے کہا گھر جا رہی ہوں کیونکہ ماں کے قاتل کے ساتھ میرا گزارا نہیں۔ کہنے لگا اماں وفات پا گئی؟ کہنے لگی ہاں۔ اس نے کہا کہ مجھے بتایا نہیں؟ کہا جاتے ہوئے کہہ گئی تھی کہ اسے میرا منہ بھی نہ دکھانا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اٹھا، جس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا کلہاڑا لے کے وہ ہاتھ کاٹ دیا، جائیدادیں زمینیں سب خیرات کر دی۔ 24 سال ہو گئے حج کرتا ہوں لیکن عرش کا مالک حج قبول نہیں کرتا۔ ہر سال اللہ کا کوئی نہ کوئی ولی آتا ہے اور کہتا ہے جا دوڑ جا، سب کا قبول ہے لیکن تیرا حج قبول نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اسے تھپڑ مارا اور کہا تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، ماں کا قاتل۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تھپڑ مارا اور وہاں سے آ گیا۔ رات ہوئی، سویا تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مالک تو اسے کیوں مایوس کرایا ہے؟ میں نے عرض کی حضور، ماں کا قاتل، ماں کا نافرمان، کیسے بخشش ہوگی اس کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بخشش اس کی ماں کی وجہ سے ہوگی۔ میں نے عرض کی حضور وہ کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی ماں اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ درج کرے گی کہ اے مالک، میں نے اسے پالا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، بڑا کیا اور اسی نے مجھے جلا کر مار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے اے فرشتوں اسے جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ یہ بار بار مڑ کر ماں کی طرف دیکھے گا، کہے گا اماں مجھے جلائیں گے۔ ماں کہے گی، ماں رونے لگے گی اور کہے گی اللہ اللہ اسے معاف کر دے، میں نے بھی اسے معاف کیا اور تو بھی اسے معاف کر دے۔